اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حاضرین، سورۃ العصر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس سورت کو ذکر فرمایا اور یہ چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور قرآن مجید کی کوئی بھی سورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اور اتفاق سے 3 ہی سورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورہ عصر ہے، سورۃ النصر ہے اور سورہ کوثر ہے۔ ان 3 چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے انسان کے خسارے کا تذکرہ فرمایا، گویا انسان کی دنیوی زندگی کا ذکر فرما دیا اور اس کا اصل مقصد بیان فرما دیا، اور غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عظیم تحفہ عنایت فرمایا اور خبردار کیا اور اصل مقصد بھی بتا دیا۔ اور پھر اسی صورت میں ذکر فرما دیا کہ انسان اگرچہ خسارے میں ہے مگر اس کی کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ سورۃ العصر کے حوالے سے حضرت ابو ملیکہ سے ایک حدیث روایت ہے، امام بیہقی اور امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے 2 صحابہ کرام ایسے تھے جو جب بھی آپس میں ملتے تھے تو ان میں سے ایک دوسرے پر سورہ عصر کی تلاوت کرتا تھا اور پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، یعنی وہ سورہ عصر کی تلاوت فرما کر ایک دوسرے کو یہ بتاتے تھے کہ تم اس بات کو بھول نہ جانا، اس پیغام کو بھول نہ جانا کہ انسان خسارے میں ہے، مگر اس میں 4 باتیں ذکر کر دی جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ معزز حاضرین، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت کے متعلق کہ سورہ عصر ایک ایسی صورت ہے، اگر اس کے بعد کوئی اور صورت نہ بھی نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ یعنی یہ صورت کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اس صورت میں غور و فکر کرتا اور اسی سے اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی ایک صورت کافی تھی۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والعصر کا کلمہ ارشاد فرمایا۔ اگر مطلقاً عصرن ہو تو اس سے مراد مطلق زمانہ ہوتا ہے، مگر یہاں والعصر کہا، ایک تو واو قسمیہ ذکر فرمائی اور پھر الف لام داخل فرما کر اسے ایک زمانے سے مخصوص کر دیا، جس پر مفسرین کرام نے مختلف آراء بیان کی ہے کہ کچھ نے کہا والعصر سے مراد زمانہ نبوی ہے، اور کچھ نے کہا والعصر سے مراد ایک عصر کا مخصوص وقت مراد ہے جو ظہر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یا طلوع غروب آفتاب سے پہلے کا وقت، یا ہم جس میں نماز عصر پڑھتے ہیں اس سے مراد وہی عصر کا وقت ہے۔ معزز ناظرین، یہاں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ عصر کے حوالے سے مختلف اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور ابن کیسان کہتے ہیں کہ اس سے مراد دن اور رات ہے، اور اسی طرح حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح قتادہ نے کہا اس سے مراد دن کی ساعت میں سے آخری ساعت مراد ہے، اور پھر مقاتل نے کہا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ معزز حاضرین و ناظرین، مقاتل نے جو عصر سے مراد نماز عصر مراد لی ہے، اس پر مفسرین نے مختلف وجوہ بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی قسم کھا کر اس پر تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کی نماز بہت فضیلت ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی فجر و ظہر اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان جو نماز ہے وہ نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر ہی نماز وسطیٰ ہے، اور اس کی حفاظت کی
کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا۔ احادیث میں مختلف فضائل بیان فرمائے گئے ہیں نماز عصر کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وقت یا نماز عصر منافقین پر باری ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی عصر کی نماز قضا کر لینا گویا بندے نے اپنا سب کچھ ہی ہلاک کر دیا۔ اور حضرت بریدہ نے ایک ابر آلود دن میں فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یعنی وہ سب کچھ کھو بیٹھا، اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی حفاظت کی جائے۔ یہ بڑا مقدس وقت ہے، یہ بڑا اہمیت و فضیلت کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت نے نماز عصر کی قسم اٹھا کر بندے کو حکم فرما دیا، والعصر کہ عصر کے زمانے کی، عصر کے وقت کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑا خسارے میں ہے۔ البتہ انسان خسارے میں ہے۔ اور پھر یہ تو آرات تھی مفسرین کی کہ عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، یوں ہی عصر سے مراد زمانہ نبوی بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے سرکار کی نسبت سے بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، جیسے کبھی آپ کے والضحیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی، کبھی زلفوں کی قسم اٹھائی، کبھی سینے کا ذکر فرمایا، اور کبھی انت حل بہذا البلد کی قسم اٹھا کے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے جس شہر میں رہتے اس کی قسم اٹھائی، کبھی لعمر کا فرما کر آپ کی عمر کی قسم اٹھائی، اور کبھی اللہ رب العزت نے عصر کی صورت میں والعصری کی قسم اٹھا کر، زمانہ نبوی کی قسم اٹھا کر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ گویا یہاں مراد زمانہ نبوی بھی لیا جائے جس میں سرکار کا ظہور ہوا، سرکار کی پیدائش ہوئی، اور جس میں حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا اور لوگ خوش ہو گئے، لوگوں کے لیے ایک نوید طلوع ہوئی گویا، اور انہیں جینے کا سلیقہ بھی آیا۔ اس زمانے کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ والعصری، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بڑا خسارے میں ہے۔ اب یاد رکھیے کہ اگرچہ اس میں بہت ساری آراء ہے، کسی نے کہا جو یہاں خسارے کا ذکر ہوا یہاں مراد کافر ہے، اور جو استثناء ہوا ہے اس سے مراد مسلمان ہے، اگرچہ ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو خسارے کا ذکر ہوا، فرمایا بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ خسارے کا معنی ہے انسان کا اصل مال ضائع ہو جائے، یعنی انسان خود بھی ہلاک ہو جائے اور اس کی تمام عمر گناہوں میں ضائع ہو جائے۔ اور پھر عبد الرحمن جوزی لکھتے ہیں کہ خسر کا معنی ہے اصلی مال کا ضائع ہو جانا یا کم ہو جانا۔ پس انسان نے جب اپنے نفس کو ان کاموں میں استعمال کیا جن سے دائمی نفع ہوتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا عمل کیا۔ گویا یہ خسارہ ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے والعصر کا معنی تب سمجھ آیا کہ جب میں ایک دن بازار میں گیا، شام کا وقت تھا اور بازار بند ہو رہا تھا۔ اس وقت ایک برف بیچنے والا وہ چیخ چیخ کر یہ منادی کر رہا تھا اور وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرے پاس سے برف خرید لو، میری برف پگھل رہی ہے، جلدی سے یہ خرید لو اس سے پہلے کہ میری برف ضائع ہو جائے۔ امام راضی کہتے ہیں اس کے اس پکارنے اور صدا دینے سے مجھے والعصر کا معنی سمجھ آیا کہ گویا جس طرح اس تاجر کی برف اگر کسی نے خریدی نہ تو صبح تک پگھل جائے گی اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ بچے گا، گو یہ خسارے میں ہوگا۔ کہا ایسی ہی مثال انسان کی ہے کہ انسان کی عمر بھی اس کی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اگر انسان نے اپنی عمر کو
اس وقت میں کسی اچھے کام میں صرف نہ کیا، احکامات الہی کو بجا لانے میں خرچ نہ کیا، تو اس کی برف کی مثل اس کی عمر تو پگھل رہی ہے، اور وہ بھی اس شخص کی طرح بالآخر اسے بھی خسارہ ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں بھی کچھ نہ آئے گا۔ لہٰذا اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں، اپنی عمر کو یوں ضائع نہ کریں اور اپنی عمر کی قدر کریں کہ پھر بالآخر جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ خالی ہاتھ جائیں اور خسارے میں مبتلا ہوں۔ کہا بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ شخص جس نے اچھے عمل کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ اب یہاں سے پہلے تو اللہ رب العزت نے انفرادی زندگی کا ذکر فرمایا کہ بندے پر لازم ہے وہ خسارے سے بچنے کے لیے پہلے ایمان لائے، اس لیے کہ اعمال صالحات تب قبول ہوں گے جب بندہ مومن ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جب ایمان لائے گا پھر وہ عمل صالح کرے، جب وہ خود نیک ہو جائے گا، اس کی انفرادی زندگی بہتر ہو جائے گی، تو اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہ اب تم دعوت حق دو، اب دین کی دعوت دو، کہ جب تمہارے عمل اچھے ہوں گے پھر لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور انہیں حق کی دعوت دیتے رہو، حق کی وصیحت کرتے رہو۔ یقینی بات ہے یہ ایک مشکل اور کٹھن راہ ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کوئی بھی کرتا ہے، دین کی دعوت کوئی بھی آگے پہنچاتا ہے، اسے اس راہ میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جیسے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جتنی مشقتیں میں نے اٹھائیں، جتنی پریشانیاں مجھ پہ آئیں، مجھ سے قبل کسی نبی پہ اتنی مشقتیں نہ آئیں۔ گویا یہ ایک مشکل اگرچہ راستہ ہے مگر کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے، اس لیے دعوت حق دیتے رہنا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ پھر صبر کی بھی تلقین کرتے رہنا، خود بھی صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، مضبوطی سے تھامے رکھنا اور پھر لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ گویا یہ چار باتوں پہ جس نے عمل کیا، ایمان لایا، اچھے عمل کیے، حق کی دعوت دی اور صبر کی تلقین کرتا رہا، وہی اس خسارے سے بچ سکتا ہے اور دنیا آخرت میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔